السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں 71 تک جو ہے تفسیر دیکھ لی تھی سورۃ آل عمران کی، تو اب ہم 72 سے سٹارٹ کریں گے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ 72۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے وقالت الطائفۃ من اہل الکتاب، اور ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہتا ہے آمنو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ اس پہ جو نازل کیا گیا علی الذین آمنوا وجہ النہار، تو تم جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ اور اپنا چہرہ جو ہے دن کے ٹائم، تو تم ایمان والے بن جاؤ دن کے ٹائم، وقفر اور انکار کر دو آخرہ اس کے اگلے پہر، پچھلے پہر یعنی کہ رات کے ٹائم، شام کے ٹائم، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ سکیں۔ دیکھیں کتنی بڑی چال تھی، دوسرے جو لوگ تھے جو کہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، تو ان کی یہ حرکت سے وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم بھی اسلام کی طرف آتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ دیکھ کے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے اور پھر بعد میں مکر بھی گئے، اس مذہب سے ہٹ بھی گئے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس مذہب کے اندر سے جو یہ ہٹ گئے ہیں، اس کا مطلب اس مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے من گھڑت چیزیں ہیں۔ تو وہ دیکھیں کتنی بڑی چال انہوں نے چلی ہے۔ اہل کتاب میں سے گروہ تھا جنہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ وہ صبح ایمان لے کر آئیں اور شام کو جو ہے اس اسلام سے نکل جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی اور، آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے دینی جو بھائی ہیں ہمارے جو مذہب کے ہیں صرف ہم نے اسی کی پیروی کرنی، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہیں وہ ایمان لائیں گے، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو ان کے دین کے پیروکار ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان الہدیٰ ہدی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو کہہ دیں کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کس کو وہی کچھ دے دیا جائے گا جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یہاں کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے۔ کل کہہ دیجئے ان الہدیٰ ہدی اللہ، ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ اسی کی دین ہے کہ اس کو وہی کچھ دے دیا جائے گا جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم قل ان فضل بید اللہ، تو اے نبی ان سے کہو کہ فضل صرف اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ان فضل بید اللہ، بیاد کہتے ہیں ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، فضل یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وسیع نظر ہے۔ یختص برحمتہ، وہ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا عظیم ہے۔ دیکھیں یہ آیت بھی بڑی زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ یختص، اللہ تعالیٰ مختص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہدایت کے لیے چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چننا، اتنی بڑی بھیڑ میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کتنی زیادہ خوشی آپ کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا، اور آپ کا دماغ پھر اس راستے میں روشن بھی ہوتا جاتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی جو اچھی والی چیزیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اگر آپ امانت کے طور پر بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دیں گے، اور کسی کا اور من
ان تامن ہو، اگر تم کسی کو دیتے ہو امانت کے طور پر دینار، ایک دینار بھی، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو کیا کریں گے، وہ ادا نہ کریں گے الا کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، تو وہ کیوں نہیں واپس کرتے، ایسے گروہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی ہو تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے سر پہ کھڑے نہ رہیں. وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس اخلاق کی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امی ہوں، یعنی کہ ہم لوگ امی ہیں نا، غیر جو یہودی لوگ ہیں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کہ وہ امی لوگوں کو جو کہ غیر یہودی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم جو مرضی کریں، ان کے ساتھ گناہ کریں، زیادتی کریں، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ غیر یہودی ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ان کو ماریں، قتل کریں، ان کا مال لیں تو ہمارے اس معاملے میں ہم سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات جو انہوں نے کی ہے یہ جھوٹی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہم، اور ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی تردید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پوچھو گی، پوچھو گی. بلا من اوفا بعہد، عہد کی کیوں نہیں پوچھو گی. واتقا، اللہ سے ڈرو. فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو آیتوں کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچتے ہیں، وَإِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا. وَلَا يَنظُرُ، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، کلام تو دور کی بات، دیکھے گا بھی نہیں. الیہم، ان کی طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلَا یُزَکِّیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر جن کو میں اگر ڈھیر دینار بھی دوں نا امانت کے طور پہ تو وہ مجھے ڈھیر ویسے کا ویسا دے دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں ایک دینار بھی دے دوں گی نا تو وہ مجھے واپس نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ غیر جو امی لوگ ہیں، یعنی کہ جو غیر یہودی لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادتی کریں، ان کا مال لوٹیں، ہمارے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پوچھ گچھ ہوگی. جو وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم سب نے، انسانوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سب مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور آخرت قائم اس لیے کی گئی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اجر دیا جائے گا، نیک کاموں کا اور برے کاموں کا آپ کو جو ہے اسی طرح آپ کو اجر دیا جائے گا، یا سزا دی گی، جزا دی جائے گی. اور یہ سزا اور جزا کا کنسیپٹ اہل کتاب میں ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور سارے نبی یہی تو بتاتے رہے ہیں. سارے نبیوں کا ایک پیغام جو ہے وہ کامن تھا اور کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آنا، اور جنت و دوزخ کے اوپر ایمان لے کر آنا. تو یہ چیزیں ساروں میں کامن تھی. تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں کو سزا دے گا اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہوں. ان الذین یشترون بعہدہ، آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی. جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا وہ برائی سے بچ کر رہے گا اور اللہ کا محبوب بنے گا. کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اللہ کے اور دیکھیں اگر ہم جو کہ اپنی آیتوں کو اولئک لا خلاق، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ان کے امام تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے جو پیروکار ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کو بتاتے، حق اور باطل میں مکسچر نہ کرتے، جو پورا اس کے اندر بتاتے ہیں. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی چودراہٹ کے لیے، اپنا جو تسلط تھا وہ قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے اوپر اپنا جو تسلط برقرار رکھنے کے لیے حقیقت سے آشنا نہیں کیا. تو یہ وہ قیمتیں ہیں دنیاوی جن کے بدلے میں انہوں نے اپنی آخرت میں جو حصہ ہے اس کو کھو دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو ایسے لوگوں سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا بلکہ دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. دیکھیں یہ بھی اتنی
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی نا زبانوں کو موڑتے ہیں۔ اب کچھ ورڈس ایسے ہیں جو کہ اگر دیکھیں عربی کے کچھ ورڈس ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا کھینچیں گے بھی نا تو ان کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا، ان کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ لیکن عام بندہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی پڑھا جا رہا ہے، تو دیکھیں اس کا مطلب تو چینج ہو گیا، لیکن بندہ جو ہے عام بندہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو ان منہم ان میں سے ایک ایسا گروہ یلوون السینہ تم اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں کہ بالکتاب ہی ایسا لگتا ہے کہ کتاب کے اندر سے، کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کے اندر سے بتا رہے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب، وہی نا جو سننے والا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کتاب میں ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی ہی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ 79 آیت ہے۔ وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ دیکھیں ما کان لبشر، کسی بندے کے لیے نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دے اس کو۔ دیکھیں نا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، انہوں نے کہا کہ میں بشیر و نذیر ہوں، میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے جو کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی سزا اور جزا کے دن سے ڈرو۔ سارے انبیاء کرام اور رسولوں کا یہی جو تھا پیغام تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ ان یؤتیہ کہ اس کے اوپر آئے اللہ کی کتاب اور حکمت و نبوت، اور نبوت بھی آئے، ثم پھر وہ یہ کہے یقول للناس، وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی، کہ میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولکن کونوا ربانیین، وہی نا تم میرے بندے بن جاؤ، تو وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ دیکھیں نا لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں ربانیین، کہ تم رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اور جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ بلکہ وہ تو یہی کہتے ہیں انبیاء کرام کہ آپ جو ہے نا اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے بندے بن جائیں، کہ تم سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جس طرح کی کتاب نے ہمیں سکھایا ہے، وہ بیما کنتم تدرسون، تم پڑھتے پڑھاتے رہو۔ اب 80 آیت ہے، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ وہی نا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اللہ کا حکم دیا ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا ہے، کہ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے،
اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو، بلکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ بکثرت احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ اس کا ہم آگے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں پچھلے دور میں سب میں، تو انہوں نے اپنے سے آنے والے کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتایا ہے۔ جیسا یہودیوں کی عیسائیوں کی کتاب میں بھی تھا کہ ایک آخری نبی ایک نبی آئے گا، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، تم نے ان کو ماننا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نا نبیوں کو بتا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کو بتا دیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا کہ یعنی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، اور میری جو میری امت ہے، جو میرے پہ ایمان لینے والی امتیں ہیں قیامت تک، وہ اسی کتاب کو فالو کریں گی۔ تو دیکھیں خاتم النبیین تو اس کا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی اور نبی آئے گا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ جو آپ سے پہلے تھے انہوں نے آپ کی بشارت دی ہے کہ ایک جو ہے آخری نبی آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دیکھیں اللہ تعالیٰ میثاق عہد لیتے تھے نبیوں سے، لَمَا آتَيْنَاكُم مِّنَ الْكِتَابِ، جو بھی انہیں کتاب میں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، وَحِکْمَةٍ، اور حکمت دی گئی ہے، ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، تو پھر جب آ جائے تمہارے پر رسول مصدق لِّمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو وہی اس کی تصدیق کرنے والی جو کہ تمہارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں نا انبیاء کرام نے توراۃ اور انجیل میں آخری نبی کے بارے میں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو انہوں نے ان کی، اور ہمارے قرآن مجید نے بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں ان تمام انبیاء پر اور ان کی کتابوں کے اوپر۔ تو دیکھیں ان کو ساری چیزوں کا علم تھا، تو ان کو چاہیے تھا نا لَتُؤْمِنُنَّ، وہ ایمان لے کر آتے بھی اس پہ، وَلَا تَنْصُرُونَهُ، اور مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پچھلے نبی تھے، ان سے عہد دیتے کہ تم نے اپنی امت کو بتانا ہے کہ یہ اگلا نبی یہ آئے گا اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، تو یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اقرار لیتے تھے، کہتے تھے کہ بتاؤ کہ تم اقرار کرتے ہو۔ اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، تو انبیاء کرام کیا کہتے تھے؟ ہاں جی ہم نے اقرار لیا۔ قال فاشہد وانا معکم من الشاہدین، تو اب اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا وہی فاسق ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ فَمَن تَوَلَّىٰ، پھر جو کوئی پھر گیا بعد ذَلِکَ، جو کہ ایسا تھا ایسا ہوتا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا ایک عہد کے بارے میں، ویسے ہمارے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں انہوں نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ فمن تولا، تو پھر کیا یہ چاہتے ہیں بعد ذالک، اس کے بعد، فاولائک نہیں، فغیر، تو کیا یہ دین اللہ، کیا یہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کو، یبغون کہ وہ تلاش کریں، واللہ اس کے مطلب افغیر دین اللہ، تو وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں، یبغون چاہتے ہیں، واللہ اور ان کے لیے ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسلم من، جھکائے ہوئے ساری چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، طوعاً وقرہن، خوشی سے یا پھر ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب پھیرے جائیں گے۔ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں چارہ اور ناچارہ اللہ کی ہی، چار اور ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، تو اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ قُلْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لے کر آتا ہوں اللہ پر، وما انزل، جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما انزل، جو نازل کیا گیا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر،
و اسحاق کا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب والا اسبات اور ان کی اولادوں پر، و ما اوتی موسیٰ جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ عیسیٰ کو، والنبیون نبیوں کو، من ربی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن اور ہم لاہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی کہو کہ ہم تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نبی کے تھرو کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی نبی کے وسلم کے ذریعے سے، اور ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پہ بھی، آخرت پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اور ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید اس پر بھی، اور ہم سے پہلے جو انبیاء ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن پاک اس پہ ان تعلیمات کو بھی مانتے اور ان کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم پہ نازل ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام پہ، مطلب جو کہ ہم مانتے ہیں ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی، اسحاق کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم اولاد یعقوب پہ جو کچھ نازل ہوا ہے۔ اب اولاد یعقوب میں آپ کے سارے انبیاء کرام جو ہیں بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے، اور اولاد یعقوب پہ بھی جو نازل ہوا ہے اس پہ بھی ہم مانتے ہیں، ان ہدایت پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ موسیٰ پہ نازل ہوا ہے، جو عیسیٰ پہ نازل ہوا علیہ السلام پہ، اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی جو چیزیں ہیں سب پہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ان ساری چیزوں پہ ایمان لے، دیکھیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں تو اللہ پہ ایمان لے کر آتا ہوں، میرے اوپر جو نازل ہوا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، جو میرے سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی مانتا بھی ہوں، ان کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، اسی طرح ہم بھی مانتے ہیں، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں، مسلم ہیں۔ یہ ہے 84۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس فرما برداری یعنی کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ دیکھیں اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر دی ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور اسلام جو ہے وہ دین اسلام یہ قرآن پاک ہے، تو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، اور جو کوئی اس قرآن پاک کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنائے گا، یہودی کا یا عیسائی کا یا جو بھی مذاہب ہیں یا مشرک رہتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کچھ بھی قبول نہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو آخرت میں حصہ انہی کا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب کو مانتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا قوماً اس قوم کو، کافر جس نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے بعد، وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور اس کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب انسانوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب اور ان سے کم نہ کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینظرون نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، لیکن اگر کوئی کفر کے راستے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کی امید بھی دلا رہا ہے، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ سارے گناہ جو پچھلے وہ معاف کر دے گا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو کہ کفر کی اختیار کے بعد، دیکھیں نا کفر کی حالت کے بعد ایمان میں آتے ہیں، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، ان الذین کافروا نہیں ان الذین کافروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، دیکھیں وہ پہلے ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان سے وہ پھر کر دوبارہ کافر ہو گئے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر کی حالت میں اور بڑھ بھی گئے ہیں، لن تقبل توبۃ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اولئک هم الضالون، تو پھر وہی لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں۔ یہ مرتد لوگ ہو گئے نا، اب اس لیے تو مرتد کی جو ہے اسلام میں جو سزا ہے وہ قتل کی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ قتل اس لیے بھی تھا کہ پیچھے آپ نے دیکھا نہیں کس طریقے سے اہل کتاب نے چالیں چلی تھیں، اس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جائے اور ایمان لے کر آؤ صبح کے ٹائم، اور شام کے ٹائم جو ہے نا تم انکار کر دینا، تاکہ جو دوسرے لوگ آنے کا سوچ بھی رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس لیے تو مرتد کا یہ اچھا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس سے
وہ سوچ سمجھ کے آئیں گے اپنی چال، وہ ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام اس طریقے سے کر دیا. ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کیا، وماتوا اور وہ مرے بھی، وہم کفار، کفار کی کافر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا، سونے کے ڈھیر، ولو والا وفتدی بہ، یقین رکھو جو لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، تو ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. پہلی بات ہے وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی اور مرتا ہے تو تب بھی کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اس کے پاس سونا بھر زمین بھر سونا بھی ہونا تو وہ بھی نہیں فدیہ لیا جائے گا. اس کی جو اس کی سزا ہے وہ اس کو مل کے رہے گی. اولئک لہم العذاب العلیم، اور بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، وہاں پہ وہ اپنا کوئی کسی کو بھی مددگار نہیں پائیں گے. دیکھیں صرف یہ جو کافر کون سے لوگ ہیں جو انکار نہیں کرتے بلکہ مخالفت و مزاحمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بدترین سازشیں کرتے ہیں. تو دیکھ لیں پھر تاکہ نبی کا جو مشن ہے وہ کامیاب نہ ہونا پائے. حالانکہ ان کی کتابوں میں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرما دیا تھا کہ آخری نبی کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، اور یہ ایسے رسول کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے نبیوں نے بھی عہد لیا ہوا تھا اور ان کے نبیوں نے بھی بشارت دی تھی کہ جب کوئی نبی آئے گا تو تم نے اس کی بھی اس کو ماننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے پیروکار بننا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ ماننے والوں کی بجائے انکار کرنے والے بن گئے. اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ قتل کرنے کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تانے بھی دیے. اور جہاں اور محفلوں میں بھی دیکھیں، ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ محفلوں میں بھی وہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کا مذاق اڑاتے تھے. وہ جس طرح انظرنا، تو انہوں نے اس کو کھینچ کے کہا انظرنا. آئی تھنک مطلب اس طرح کے ورڈز جو ہے نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ کس طریقے سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کو مروڑتے تھے. انظرنا تھا یہ کوئی اور ورڈ تھا، لیکن اس میں یہی ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا جس طرح رائنا تھا، تو انہوں نے اس کو بھی کھینچ کر رائنا کہا تھا. رائنا تھا، رائنا، وہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو کھینچا تھا. تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا وہ رسول وسلم کے وہ یہ یہودی کرتے تھے. اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ رسول وسلم کے جو مشن تھا اسلام کا، اس کو انہوں نے ختم کرنے کی بھی، اسلام کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بڑی سازشیں کی. صرف انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ آگے سے انہوں نے اپنی طاقتیں بھی لگائیں اور ابھی بھی اپنی طاقتیں لگا رہے ہیں. چاہے وہ زبان کی طاقت ہو، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ ریسورسز ہوں، کوئی بھی آپ کی شکل میں ہو، مطلب ہر طریقے سے انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہوں گے ان کے. اور دیکھیں جو پھرنے والا ہے اس کی بھی اللہ نے سزا دیں گی. اللہ تعالیٰ بخشش کی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی اس کو کر دے گا. لیکن اگر کوئی ایمان لائے اور پھر بعد میں کفر کرے اور کفر میں بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی. اب یہ ہمارا تیسرا سپارہ ہے نا، یہ ختم ہو گیا، لیکن جو سورۃ آل عمران ہے نا وہ چل رہی ہے ہماری. یہ بہت اچھی آیت ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے جس کو تم محبت کرتے ہو، جس چیز کی تمہیں ہمارے دل میں محبت ہے اس کو خرچ کرو. پھر اصل نیکی وہ والی چیز ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے، تمہارا دل نہیں کرتا اس چیز کو دینے کو، اس کو صرف اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تو پھر تم اصل نیکی کو پہنچو گے. اور یہ اسی طرح کی آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم وہ والی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس چیز کی تمہیں محبت ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہی ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں
البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کہ اس میں کوئی عبارت. دیکھیں اب ہماری جو چیزیں ہیں نا شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال ہیں، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے نا اپنے لیے حلال خود ہی کر لی ہیں. مطلب کہ خود چیزیں ہیں نا اپنے لیے حرام خود ہی کر لی ہیں، جبکہ تورات میں اس کے بارے میں حرام نہیں لکھا ہوا. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا، ان کو اونٹ کے گوشت سے نا الرجک تھی، تو وہ اونٹ کا جو گوشت ہے نا اس سے پرہیز کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، حالانکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی، تو انہوں نے بھی نا اس چیز کو اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام کر لیا. حالانکہ شریعت یعنی کہ تورات کے اندر ایسی کوئی احکام نہیں تھا جس میں لکھا ہو کہ آپ اس کو جو ہے نہیں کھا سکتے. تو مطلب انہوں نے حلال چیز کو اپنے لیے حرام خود ہی بنا لیا. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم کی پیروی کرو، جو کہ اللہ نے جو کہا صرف اس کے اوپر ایمان لاتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم ہی نہیں دیا کہ یہ چیز حرام، مطلب کہ جو چیزیں حلال تھیں اس کو حرام کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تورات میں. تو انہوں نے خود ہی سے منسوب کر لی نا، منسوب خود ہی سے بنا لی اور نام اللہ کا لگا دیا. ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو کہ اسرائیل نے اپنے لیے حرام کر لیا، من قبل اس سے پہلے کہ تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. کل فاتو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ لے آئے بالتورات، تورات کو، فتلوہا، تو پڑھے، ان کنتم صادقین، اگر اس میں سے پڑھے اگر یہ سچے ہیں. فمن افترى علی اللہ کاذبا، تو یہ بھڑتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، من بعد ذالک، بعد اس کے کہ ان کے اوپر جو ہے حقیقت ان کو پتہ بھی ہے. فاولئک هم الظالمین، تو یہی لوگ جو ہیں ظالم ہیں. کل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا، تو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ، جو کہ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں واقع ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے نا وہ مکہ ہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو چھوڑ آئے تھے ویران سی جگہ پہ، صحرا میں، نہ وہاں پہ کوئی بندہ بشر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی، ایک صحرا تھا. تو دیکھیں ادھر کیا، اگر ہم لوگ سوچیں اس وقت، تو دیکھیں اس وقت کس طریقے سے ان کا ایمان چیک کریں کہ وہ اللہ کے حوالے چھوڑ کے حضرت حاجرہ کو، صرف حضرت حاجرہ کو نہیں، ان کے ساتھ جو بیٹا حضرت اسماعیل تھے ان کو بھی، تو تھوڑا سا کھانا پینا چھوڑ کر، تو وہ کھانا پینا کتنی دیر تک چلا ہوگا، 1-2 دن تک. تو اس کے بعد ان کو نہیں ان کے دماغ میں نہیں یہ سوچ آئی ہوگی کہ بھئی اتنا، یہ تو صحرا ہے، مٹی ہے، ادھر تو پانی بھی نہیں ہے اور ادھر کھانا بھی نہیں ہے، تو یہ تو بھوک سے مر جائیں گے. دیکھیں آپ ایمان کا لیول چیک کریں حضرت ابراہیم کا، وہ اس سوچ کے باوجود اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے نا حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے واپس. اور بعد میں دیکھیں کیا ہوا، جب حضرت حاجرہ نے، جب بھوک لگی اسماعیل علیہ السلام کو، جب وہ پانی سے بلا اٹھے، اپنی ایڑیاں جو تھے وہ جو تھے زمین پہ لگا رہے تھے، تو حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید پہاڑ پر وہ چڑھی تھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی بندہ بشر نظر آ جائے، شاید کوئی مدد ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں، تو پھر وہ جب واپس آئی ہیں تو جہاں پہ حضرت اسماعیل ایڑی رگڑ رہے تھے وہیں سے تو اللہ تعالیٰ نے نا چشمہ پھوٹ پڑا. تو دیکھیں وہاں سے پانی جو ہے وہ نکل آیا، اور آج بھی وہ پانی کا سلسلہ جاری ہے آب زمزم کی صورت میں. اور اسی پانی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آئے، اور وہاں پہ لوگوں نے قبیلے والے آئے اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی، اور اس طرح وہاں پہ جو ہے جہاں پانی ہوتا ہے پھر وہاں پہ جو آبادیاں جو وہ بس جاتی ہیں.
تو اس طرح پھر وہاں پہ جو ہے نا آبادیاں بستی گئیں اور آہستہ آہستہ اور زیادہ وہ مکہ جو ہے وہ آباد ہو گیا. تو دیکھیں پہلا جو گھر تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا تھا نا، حضرت ابراہیم پھر حضرت اسماعیل دونوں نے پھر جو ہے بنیادیں رکھی تھی مکہ کی اور گھر بنایا تھا اور اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اور اس کو پاک صاف رکھنا ہے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اور سب کے لیے. تو یہ دیکھیں پہلا گھر تو یہ تھا نا، سب سے پہلا یہ مکہ کی ہی بنیاد پڑی تھی دنیا کے اندر. تو بعد میں جو ہے اب ہم نے بیت المقدس جو ہے جس کی طرف، وہ تو ایک جسٹ اللہ نے ٹیسٹ لینا تھا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے برملا اعلان بھی کرنا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ یہ مکہ ہے اور اس کی طرف جو ہے نا ہمارا یہ دین اور ہمارا یہ اسلام ہوگا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا داروں سے بے نیاز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، ٹھیک ہے، جسمانی بھی اور پیسوں کے لحاظ سے بھی، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو ہے نا حج کریں. تو اب آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مکہ آباد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پہلا گھر بنایا. دیکھیں وہ پھر بعد میں جو ہوا ہے نا پوری ایک ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ حالانکہ مرکز مکہ ہی بنا رہا، لیکن پھر بعد میں دیکھیں لوگوں نے مشرک یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ہر ایک نے اپنے اپنے بت رکھنا شروع کر دیے خانہ کعبہ کے اندر. اور حرمت والے 4 مہینے ہوتے تھے جس میں کوئی قتل وغیرہ تو کسی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، اور سب جو آتے تھے نا خانہ کعبہ میں آتے تھے اور تجارت بھی ہوتی تھی اور جو ہے اپنے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیکھیں اس مکہ میں کیسے روشنی پھیلائی، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کا جو طریقہ کار تھا کہ اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ کسی کو شرک نہیں کرنا، شریک نہیں ٹھہرانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے جو ہے مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کو دوبارہ جو ہے بتوں سے پاک کیا گیا اور اللہ کا جو ہے اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ قائم کی گئی، اس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا. 97 آیت ہو گئی ہے ہماری، تو اب ہم نے 98 کرنی ہے. کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ. تو کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو. من آمن تبغونہ عوجا. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور جو چاہتے ہو وہ ٹیڑھی راہ چلیں اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پہ چلیں، حالانکہ تم خود اس کے راستے ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ